الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفسیر۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یعنی یہ کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں تفسیر قرطبی میں ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع عطا فرمائیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا، راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا اندیشہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے، یعنی نبی کی تعظیم خود اللہ تبارک و تعالی سکھاتا ہے۔ مزید اس آیت میں ہے وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتاً گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے، یعنی یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ حضور توجہ فرمائیں، کرم فرمائیں، پہلے ہی سے غور سے بندہ سنے۔ مزید اس آیت میں ہے وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو بھی کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔